السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے دوران مختلف چیزوں پہ تبادلہ خیال کیا تھا، بلکہ میں نے بات کی تھی آپ سے اور شاید وہ رسک کے حوالے سے تھی. اب وہ کیا کیا باتیں تھیں؟ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ایکسپوجر اسیسمنٹ کیا ہوتا ہے. ایکسپوجر اسیسمنٹ وہاں پہ ضروری ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے، کہ کہاں پر کس طرح سے کریڈٹ سینکشن ہوا اور وہاں پہ فائنینشیل ایکسپوجر ہو جانے کے بعد وہ ایکسپوجر کا کیا ہوا. آیا کہ جس کو دیا گیا تھا وہ ری پیمنٹس وغیرہ کے سلسلے میں بالکل مناسب تھا، ٹھیک تھا، یا ایکسپوجر کے حوالے سے اس میں کہیں سے ڈیفالٹ کر رہا تھا، یا ری پیمنٹ بیہیویئر اس کا کیسا رہا. لہٰذا اسیسمنٹ کو باقاعدگی سے مانیٹر کرتے رہنے کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ آج ایکسپوجر جو دے دیا گیا، آج جو کریڈٹ جو سینکشن کر دیا گیا، اب بس ہم فارغ ہو گئے اور ہمارے پاس کوئی اور کام نہیں ہے اور ہم صرف بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، بلکہ ہماری اور زیادہ ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں ایک بار کریڈٹ جو ہے ڈسبرسمنٹ ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کا رسک انالیسس کرتے رہنا چاہیے، اس کو گاہے بگاہے مانیٹر کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں کہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ کسی کو بھی جس کو پیسے دیے جاتے ہیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ مناسب سب ہو گیا جو ہونا تھا اور یہ مناسب نہیں ہے، اب اس کے بعد ہم نے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جہاں یہ سلسلہ، جہاں یہ تعلق ہوا، جہاں یہ سلسلہ قائم ہوا، وہاں سب سے پہلے وہاں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. لہذا ایکسپوجر اسیسمنٹ از اے کی ٹو سکسیس. Therefore, in whatever you are going to do, that has to be assessed off and on. It has to be monitored strictly, it has to be supervised strictly, and as per the stipulations laid down by the financial institutions. Subsequently, ہم نے ذکر کیا تھا آٹومیٹڈ ڈیسیژن، خود بخود وہ ڈیسیژن ادھر پہنچ جاتا ہے. کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے، کریڈٹ ریٹنگ کے ساتھ اس کا اسیسمنٹ ہوتا ہے، اس کے اسیسمنٹ کے بعد اس کی انالیسس ہوتی ہے، اس کی انالیسس کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا بیہیویئر کس طرح کا رہا. جہاں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے وہاں ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آگے اس کا اینٹیسپیٹڈ بیہیویئر کیسے ہوگا. اور یہ بات انالائز کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں مشکل نہیں ہے؟ یہ کسی کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک بیہیویئر ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کروں گا. پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ہر اکاؤنٹ اوپننگ کے سلسلے میں، اب جو موجودہ صورتحال ہے، کوئی بھی مالیاتی ادارہ ہو وہ یوٹیلیٹی بل مانگتا ہے. یوٹیلیٹی بل میں اگر بجلی کا بل بھی ہے تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے پاسٹ کے کچھ منتھس کے بل اس میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، 8 مہینے، 1 سال اس کے انہوں نے بلنگ دی ہوتی ہے. اب اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ڈیو ڈیٹ کب تھی اور اس نے، اس پرٹیکولر سبسکرائبر نے یا کنزیومر نے بل پے کب کیا. ہمیں اس کا ایٹیٹیوڈ پتہ چل جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، اگر ایک ایٹیٹیوڈ ایک جگہ ہے تو وہی ایٹیٹیوڈ کم و بیش ہر جگہ ہوگا. لہٰذا یہ بلنگ کا جو کانسیپٹ ہے، جو بلز مانگے جاتے ہیں، اس میں سب سے بڑی بات یہی سمجھی جاتی ہے کہ جو بھی بل ہے اس کو دیکھ لو، کیونکہ ایٹیٹیوڈ اس کا اسی حساب سے ڈٹرمن ہوتا ہے. اس کے بعد جب یہ ہم ڈٹرمنیشن کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اندازہ کر لیتے ہیں اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو بورور ہے یہ کس طرح کا ہے، کریڈٹ سینکشن ہو جاتا ہے، رسک انالائز ہو جاتا ہے. اس کے حساب سے پھر آفرز کی تیاری ہوتی ہے اور وہ آفرز جو ہوتے ہیں وہ ان لائن وتھ دا کریڈٹ ڈیسیشنز ہوتے ہیں. یہ کیا ڈیسیشن ہوئے، کیا رسک انالیسس ہوئی، اور اسی لائنز پر آپ کو آفرز دے دیے گئے. آفر لیٹر ایک جاتا ہے اور وہ آفر لیٹر اننسیٹ کرتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دا کریڈٹ بینگ آفرڈ اور بینگ سینکشنڈ. سبسیکوینٹلی جب لیٹر کنوے ہو جاتا ہے، آفر چلا جاتا ہے، وہ ایکنالج ہو جاتا ہے، وہ ریسیو ہو جاتا ہے، آگے دے دیا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ ڈاکیومنٹیشن کی منزل پر آتا ہے. ڈاکیومنٹیشن ایک امپورٹنٹ رول ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، اور کچھ اس میں بیسک ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے جس کے بغیر ہم گزارا ہمارا نہیں ہوتا، کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا گزارا نہیں ہوتا. کیونکہ جب تک وہ ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہے، وہ جو کسٹمر ہے اسے اندازہ ہو جائے، محسوس ہو جائے کہ کل کو اگر کوئی گڑبڑ کی ری پیمنٹس میں تو the bank will hold you or that financial institutions will hold you liable for any kind of a damage جو آپ سے ریکور ہوگا. لہٰذا کلائنٹ بھی یہ سمجھتا رہتا ہے، کیونکہ ہمارا سیٹ اپ اس طرح کا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہونے کے باوجود بھی ہم اس میں بہت اچھی پیش رفت ریکوری میں نہیں کر پاتے. the people used to take it in a stride کہ چلو کوئی بات نہیں. لیکن کچھ ایسے بھی پرٹیکولر کسٹمرز ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے ادائیگیاں شروع کرتے ہیں اور یہ
ختم ہو جاتا ہے سلسلہ. لہٰذا جو بھی سلسلہ ہے وہ ان لائنس اٹ ہیز ٹو بی کنٹینیوڈ. سبسیکوینٹلی یہ بھی ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ آفرز سب ٹرمس اینڈ کنڈیشنز کیری آن کرتے ہیں. اور ایک بات اور بھی ہے کہ جو کنڈیشنز اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ کنڈیشنز کس طرح کی ہوتی ہیں, وہ اتھارٹی جن کنڈیشن سے اگریمنٹ ہو چکا ہوتا ہے وہ اس میں اسپیل آؤٹ کی جاتی ہیں. زیادہ جب وہ کنڈیشن اسپیل آؤٹ ہوتی ہیں تو جب آفر لیٹر جاتا ہے تو اٹ از ایکنالجڈ, اٹ از انڈرسٹوڈ کہ جب بھی کبھی کوئی بات ہوگی تو اٹ ول بی اکارڈنگلی as per the terms and conditions and as per the agreement that is there between that particular financial institution and the customer. جب یہ ساری چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو پھر ہم آگے بات بڑھاتے ہیں اور اس کو آفر دے دیا جاتا ہے, ایکنالجمنٹ ہو جاتا ہے, اس کا اسیسمنٹ ہو جاتا ہے اور اس کا ڈسبرسمنٹ شروع ہو جاتا ہے. اب اس منزل پہ اب جب ڈسبرسمنٹ ہو جاتا ہے ہم نے آگے جو بات شروع کی ہے وہ اس سے متعلق, اس سے بڑھ کر اب ہم دیکھتے ہیں آگے اور ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے تاکہ جو پیسہ ہم نے ایکسٹینڈ کیا, جو مالیاتی ادارے نے پیسہ دیا وہ کس حد تک سیکیورڈ ہے اور جو سیکیورٹی ہے, جو ریٹرنس ہیں وہ انشورڈ ہے. کیونکہ یہ میں آپ سے ڈیورنگ دا کورس آف مائی لیکچرز, انٹائر لیکچرز, میں نے آپ سے یہ بات کی ہے کہ پیسہ دے دینا جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے. پیسے کو واپس لینا سب سے بڑا مرحلہ ہے. آپ کسی کو جائیں, سڑک پہ کھڑے ہو جائیں, پیسے تقسیم کرنا شروع کر دیں, کوئی انکار کرے گا؟ کبھی بھی کوئی انکار نہیں کرے گا. لیکن جب وہ پیسے دے دیے جاتے ہیں اور ان کی واپسی کا عمل شروع ہوتا ہے تب وہاں صحیح معنوں میں تگ و دو شروع ہوتی ہے. اور یہی تگ و دو جو ہے یہ انسانی جو فطرت کا تقاضا ہے اس کے حساب سے کام کر رہے ہوتے ہیں. لہذا one has to be very particular, especially when repayments and the recoveries are the matter of the time. تو جب یہ بات آتی ہے تو ہمیں بہت پرٹیکولر ہونا پڑتا ہے. اب آگے دیکھیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. سب سے پہلے کریڈٹ ڈیسیشن اور ڈیسیشن میکنگ اسٹرکچر کیا ہے. کوئی بھی کریڈٹ ڈیسیشن جو ہوتا ہے وہ اکیلے ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی نہیں کرتی. اس میں ڈاؤن دا لائن, نیچے سے لے کے اوپر تک جو سینکشننگ اتھارٹیز ہیں وہ اس میں انگیجڈ ہوتی ہیں, وہ اس میں انوالوڈ ہوتی ہیں. اور یہ کسی ایک, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ ایک شخص کو ایبسلیوٹ اتھارٹی کبھی بھی نہیں دینا چاہیے. اور جو ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا جو اسٹرکچر ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جب کبھی کوئی کریڈٹ ڈیسیشن کی بات آتی ہے تو وہ کسی ایک پر نہیں ہوتا. ہاں وہ ویسٹ کر دیتے ہیں اتھارٹی, لیکن جب ڈیسیشن کی بات آتی ہے تو ڈاؤن دا لائن وہ سلسلہ چلتا ہے. جو فرنٹ لائنر ہے, جو ریلیشن شپ مینیجر ہے, وہ ڈیسک پہ بیٹھا ہوا وہ کسٹمر کی نیڈس سب سے پہلے پین ڈاؤن کرتا ہے. اس کے بعد وہ سارا پروسیسز اس سے گزر کے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ پروپوزل آگے جا رہا ہوتا ہے تو وہ سینکشننگ اتھارٹی کے پاس پہنچتا ہے. سینکشننگ اتھارٹی کے بعد پھر وہ سینکشن ہوتا ہے. سینکشن کے بعد پھر وہ رسک کا انالیسس ہوتا ہے. جب رسک انالیسس ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکیومنٹیشن کے مرحلے میں آتا ہے. ڈاکیومنٹیشن کے بعد پھر ایگزیکیوشن ان ڈاکیومنٹس کا ہوتا ہے, اور ڈاکیومنٹس ایگزیکیوٹ ہو جانے کے بعد پھر وہ ڈسبرسمنٹ کے مرحلے میں آتا ہے اور اویلمنٹ ٹکٹ ایشو ہوتا ہے. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو کریڈٹ ڈیسیشن جو ہے کسی ایک کا نہیں ہوتا, اور جب ایک کا نہیں ہوتا تو اس میں ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کریڈٹ ڈیسیشن کی. If a setup of the specific credit exposure was agreed upon in the course of preparing the offer, this is followed by a formal internal approval of the individual exposure as part of the credit approval process. The essential risk-related issue of this process step is the definition of credit authority, particularly with regard to the coordination of sales and risk analysis. جب کریڈٹ اسٹرکچر کی بات آتی ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کریڈٹ ڈیسیشن لینا ہوتا ہے وہ پورا آرگنائز اسٹرکچر ہوتا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے. میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس میں ایک کسی شخص کا انوالومنٹ اکیلا نہیں ہوتا, بلکہ اس میں تمام لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں, رائٹ فرام دا ٹائم when there is going to be a walk-in customer or a walk-in client. تو وہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور بات کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ جب الٹیمیٹلی بہت وہ لمبا پروسیس ہونے کے بعد اسے پیسے دے دیے جاتے ہیں. تو پیسے دے دیے جاتے ہیں تو بھی بات وہاں پہ ختم نہیں ہوتی, بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کی مانیٹرنگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے. مانیٹرنگ اور پھر ری پیمنٹ اور پھر اس کی ایکٹیویٹیز. دیکھیں بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ پیسے لے لینا جو ہے وہ پاپڑ بیلنے کا کام ہے,
لیکن اس کے بعد اس کا جو ری پیمنٹ ہے وہ اس سے بڑا ہے. آپ کو یہ ضرور اندازہ ہوگا کسی نہ کسی انداز میں، آپ دیکھتے ہوں گے، جاتے ہوں گے، کیونکہ اب تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مشروم گروتھ ہوئی ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی. کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو، چاہے وہ بینک ہو، لیزنگ کمپنی ہو، کسی انداز میں وہ جو ایکسچینج کمپنیز ہوں، سارے جو یہ فنکشنز کر رہی ہوتی ہیں، یہ اپنے آرگنائز سیٹ اپ، آرگنائز اسٹرکچر کے حساب سے کام کرتی ہیں. اور جہاں کہیں یہ آرگنائز اسٹرکچر جو ہے اس میں تھوڑا سا ڈیویشن ہوتا ہے، وہیں آپ کو بڑے بڑے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسکینڈلس ہو جاتے ہیں. لہٰذا جب کبھی بھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو ون ایکسرسائزز گریٹ کیئر ایز فار ایز دا کریڈٹ ڈیسیژنس آر کنسرن. اور جو پالیسیز ہیں وہ ڈاؤن دا لائن کنوے ہونی چاہیے اور ہوتی ہیں، اور جو فرنٹ لائنر ہے اس کو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ کیا پالیسیز ہیں، اینڈ بیسڈ آن دا پالیسی انفارمیشن دیٹ ہی ہیز ہی ول دین ڈیل وتھ دا کسٹمرز. اور جب وہ پالیسی وہاں آ جاتی ہے تو یہ بڑا کوآرڈینیٹڈ حصہ ہے کہ ایک تو سیلز کا جو بندہ ہے اس کو سب کچھ معلوم ہونا چاہیے، اور جو رسک کا بندہ ہے اس کو بھی سب کچھ معلوم ہونا چاہیے. یہ دونوں جو ہے مل جاتے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب سیلز ٹیم کو معلوم ہوگا کہ یہ رسک ہے کیا، تب وہ اسی لائنز پر آگے نیگوسیشنز کرتا ہے. اور جب رسک انالیسس کی بات آتی ہے تو اس میں دونوں میں کوآرڈینیشن ہوتا ہے، کیونکہ وہ پالیسی جو رسک کی ہے وہ سیلز کو بتا دی جاتی ہے، وہ ڈاؤن دا لائن چلتی ہے، یعنی نیچے سے لے کے اوپر تک یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں. اور یہ آسانی پھر اس وقت ہو جاتی ہے کہ ہر کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، اس کی افادیت ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب کبھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے، ایوری بڈی بیکمس اویئر آف دا پالیسی گائیڈ لائنس اینڈ دی انٹرنل اپروول سسٹم. جب یہ بیسک ڈیسیژن ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہمیں معلوم ہو کر تب ہم کسی آگے پروسیس میں انوالو ہو جاتے ہیں. مزید دیکھتے ہیں، کریڈٹ اتھارٹی ڈسکرائبس the authorization granted by the management, those discretion in making credit decisions up to a certain amount. جب کریڈٹ ڈیسیژن کی بات ہوتی ہے تو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اتھارٹی جو ہے وہ ڈسکرائب کرتی ہے آتھورائزیشن، کہ ہاں یہ ہم نے آتھورائز کر دیا، اور یہ آتھورائز جو ہم نے کیا ہے وہ مینجمنٹ کا ڈیسیژن ہے. اور جب مینجمنٹ کا ڈیسیژن ہے تو وہ کیا ہے، اور اسی حساب سے کریڈٹ ڈیسیژن جو ہے وہ عمل درآمد اس کا شروع ہو جاتا ہے. اب جہاں تک یہ صورتحال آ جاتی ہے کہ جب یہ کریڈٹ ڈیسیژن کنوے ہوتا ہے تو اس کا جو پروسیس ہے کنوے کرنے کا، اس میں کیا کیا اسٹیپس لیے جاتے، اور وہ جو اسٹیپس لیے گئے تو اس میں کیا اس کا امپیکٹ ہوا. جب بھی کبھی کوئی امپیکٹ ہوتا ہے تو اس کو اکارڈنگلی موو اباؤٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہر لیول پہ جو آتھورائزیشن ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہر کا میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ کریڈٹ ڈیسیژن اسٹرکچر ہے وہ ویری کرتا ہے. ریلیشن شپ مینیجر جو ہے وہ صرف نیگوسیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ. جو ریلیشن شپ مینیجر ہے اس کا پروپوزل بناتا ہے، فارمیٹ اس کا تیار کرتا ہے، اس کی ریکویسٹ آگے دیکھتا ہے، پھر اس کو یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کی کسٹمر کو نیڈ بھی ہے یا نہیں، یا صرف آ کے 10 ملین کی فیسلٹی ہی لینا چاہتا ہے. جب اس کا نیڈ اسیسمنٹ ہو جاتا ہے تو اس نیڈ اسیسمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ آگے بھیجتا ہے. اپ ٹو اے سرٹن لیول ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے. Beyond that, there is another competent authority, and subsequent to that authority, there is another competent authority which sanctions depending upon the need of the customer. اور جب نیڈ آف دا کسٹمر ہوتی ہے تو اس کے اکارڈنگلی پھر پروسیڈ وتھ کیا جاتا ہے. یہ ایک انٹرلنکڈ انٹرووون پروسیس ہے جو ہر وقت ہمیں جس کا احساس ہونا چاہیے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ جو انٹرلنک پروسیس ہے یہ انتہائی ٹپیکل ہے ان اے پرٹیکولر ہیرارکیکل سچویشن، اور وہ پھر ہمیں اسی کے حساب سے پروسیڈ وتھ کرنا پڑتا ہے. کیونکہ یہ اسٹرکچر جس طرح سے بنایا جاتا ہے وہ اس بات کو عمل درآمد کرنے کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ فول پروف ہو. اس کا جو میکینزم ہے سینکشننگ کا، وہ کہیں سے اس میں کوئی ایسا ڈیویشن نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس میں ڈیزاسٹر کوئی ہو سکے اور بینک کا جو انٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جائے. لہٰذا جو ڈیسیشن میکنگ پروسیسز ہوتے ہیں، جو ڈیسیشن میکنگ باڈیز ہوتی ہیں، جو اسٹرکچر ہو جاتا ہے، وہ اس طرح سے میکینزم ورک کرتا ہے کہ آئندہ جب کبھی بھی کوئی بات ہو تو وہ اس کے اکارڈنگلی وہ پروسیڈ وتھ کرے. لہٰذا یہ ایک فول پروف سلسلہ ہے. ان آرڈر ٹو کمپلائی with the RI's principle, this authority can, as a rule, only be exercised jointly by 2 or more decision makers. Moreover, a credit decision should always involve people that do not belong to the sales department. In addition, the level of authority should be commensurate
with the experience of the employees in charge of assessing the credit exposure. Looking at decision-making authority, we will now discuss an idealized decision-making structure. Special emphasis is placed on the determining factors to allow an adaptation to different business models. بات یہ ہوتی ہے کہ جب کریڈٹ میکنگ ڈیسیشن کہیں پہ بھی کوئی بات آ جاتی ہے اس کا ایک اسٹرکچر کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. میں اس کا ذکر بھی آپ سے کر چکا ہوں. لہٰذا وہ سچویشنز جو ہیں وہ کوشش تو کی ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس نے, کیونکہ ریگولیٹر کی ریکوائرمنٹ ہے. اسی حساب سے یہ جو کریڈٹ انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں, جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں, وہ اپنی گائیڈ لائنس اسی حساب سے آگے پاس آن کر دیتے ہیں. اور جب وہ پاس آن آگے ہو جاتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اکارڈنگلی وہ اسٹرکچرڈ ڈیسیشنس ہوتے ہیں. اور وہ اسٹرکچر ڈیسیشنس ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ صحیح انداز میں پیش نہیں کیے جاتے اس وقت تک اس کا امپلیمنٹیشن مشکل ہوتا ہے. امپلیمنٹیشن کیوں مشکل ہوتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ریگولیٹر ہے وہ اپنے آڈیٹرس کے ذریعے ان ڈیسیشنس کو گاہے بگاہے چیک کرواتا ہے, اور وہ چیکس جب ایسے ہو جاتے ہیں تاکہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ امپلیمنٹیشن ان باتوں کا ہوا ہے یا نہیں. لہٰذا یہ اسٹرکچرڈ ڈیسیشنس ہوتے ہیں, اس میں کہیں سے ڈیویشن, اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ڈیویشن جہاں پہ کہیں ہوتا ہے تو یو گو آؤٹ آف یور وے ٹو اکوموڈیٹ اینی ون. اور جب تک کہ آپ کے پاس ایک انتہائی اسٹرانگ قسم کا بیک گراؤنڈ آپ کے پاس نہ ہو, اسٹرانگ ریزنس آپ کے پاس نہ ہوں, اس وقت تک آپ کہیں آ کے بج این انچ نہیں کر سکتے. لہذا یہ اسٹرکچر آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. اور دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم فالو کرتے ہیں کوئی گائیڈ لائنس, جو بینک کے فنکشنریز ہیں, بینک کے آفیشلس ہیں, جو فرنٹ لائنرز ہیں, جو بیک اپس پرووائڈ کرتے ہیں, برس کے سارے لوگ مل کر جب بھی کبھی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتا ہے. اور وہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ اس سلسلے میں ہوتا ہے کہ ہاں جو کام ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کو اسی طرح سے کرنا چاہیے. آپ پر کہیں ایک بطور انڈیویجول کے ذمہ داری نہیں ہوتی. کل کو آپ نے یہاں سے یہ سیکھا, رسک انالیسس کرنی آ گئی آپ کو, آپ گئے, آپ نے ڈیسیشن میکنگ میں دیکھا کہ کیا کیا چیزیں ہیں. بیسک آؤٹ لائنس, بیسک گائیڈ لائنس ہر لیول پہ آپ کو معلوم ہوتی ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے. جہاں آپ کو یہ گائیڈ لائنس اور یہ آؤٹ لائنس آپ کو پتہ چل گئی تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے حساب سے موو کرتے ہیں. اور جہاں آپ نے موو کیا وہاں آپ کو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو اینالائز کر کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ جو سچویشن ہے اس پرٹیکولر سچویشن میں ہم نے اس طرح سے موو کرنا ہے. اینڈ ان دس پرٹیکولر سچویشن یو کین ناٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ ٹو گو رانگ. اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے, آگے کیا ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں, ایک سلائیڈ اور ہے آپ کے سامنے. آفٹر لوکنگ ایٹ دا رسک لیول آف دا پینڈنگ ڈیسیشن, the structure should be subdivided based on the nature of the object of the decision. 3 categories are usually formed here. 1, non-standardized credits. Number 2, standardized credits. Number 3, short-term overdrafts. All instances in which credit lines are exceeded in the short term. اب جب شارٹ ٹرم میں یہ کریڈٹ لائنس ایکسیڈ کر دی جاتی ہیں تو اس کا ہمیں معلوم ہوتا ہے. سب سے پہلے ذکر ہوا نان اسٹینڈرڈائزڈ. ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہے, اس نان اسٹینڈرڈائزڈ فارمیٹ کے حساب سے جو کیا اس میں آپ کو بہت کیجول انداز میں آپ نے ڈیسیشن کیا, لیکن وہ نان اسٹینڈرڈائزڈ ہے. اس میں آپ کو وہ فائنینشیل لمٹس جو کہ اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہیں وہ آپ نے میٹ وتھ کرنا ہے. دوسرا آ جاتا ہے کہ وہ اسٹینڈرڈائزڈ لمٹس, اور جو اسٹینڈرڈائزڈ لمٹس ہوتی ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہاں از اٹ اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ پروسیجر, ویدر there is going to be any deviation of any kind. جب یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے, تو وہ اسٹینڈرڈائز کریڈٹ اسٹرکچر کے حساب سے ہی وہ سینکشنز ہوتے ہیں. کیونکہ جہاں یہ سچویشن ہوتی ہے وہاں آپ کی انالیسس جو رسک کی ہے وہ بہت زیادہ ایفیشینٹ ہونی چاہیے, اور جب تک آپ کی ایفیشینٹ نہیں ہوگی اس وقت آپ ڈونٹ بلیو می فار اے ورڈ ٹو بی ٹیکن لائک ہے کہ جہاں تک کوئی بھی سلسلہ ہوگا وہ کریڈٹ جو ہے صحیح نہیں ہوگا. جب آپ رسک اینالائز کر چکے ہوتے ہیں, کریڈٹ اس کے حساب سے سینکشن کر دیا جاتا ہے, ڈسبرس ہو گیا ہوتا ہے, تو پھر آپ کی وہ سیکیورڈ فائنینسنگ ہوتی ہے. اس سے پہلے وہ چاہے وہ اسٹرکچرڈ ہو چاہے وہ انسٹرکچرڈ ہو وہ سیکیورڈ نہیں ہوتی. لہٰذا اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو اسٹینڈرڈائز فارمیٹ ہوا, دوسرا نان اسٹینڈرڈائز فارمیٹ ہوا, اور نان اسٹینڈرڈائز ڈیسیشنز بھی اسی کے حساب سے ہیں, اسٹینڈرڈائز ڈیسیشنز بھی اسی کے حساب سے ہیں, اور ہر چیز کا ایک اسٹرکچر ہے جو ہمیں پتہ چل جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, اور ہمیں انالائز کر کے اس کو آگے بھیج دیتے ہیں. لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے بینک کے تمام رولز
ریگولیشنز ہر فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں جو اپلیکیبل ہیں, ریگولیٹر کی کنڈیشنز کیا ہیں, اور یہاں تک کہ وہ گائیڈ لائنز جو ہم نے جس کا پہلے بھی ذکر کیا بیسل II اکارڈ کے حوالے سے, وہ ساری امپلیمنٹ ہو رہی ہیں یا نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جب کبھی کوئی آپ اسٹرکچرڈ گائیڈ لائنز آپ کے پاس ہوتی ہیں اور آپ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ان گائیڈ لائنز کو ٹو کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں سارا کچھ جو ہے وہ اسی طرح سے امپلیمنٹیشن ہو جاتا ہے جیسے لائنز میں انویسیج کیا گیا ہے, اور اس سے پھر ہماری خود بہت حفاظت ہوتی ہے. ہم خود یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے. In addition, the decision-making structure may contain specific rules on further issues. For example, authority to set conditions, minor changes within an exposure. From a conceptual point of view, it makes sense to refer to the credit risk associated with the individual exposures when drawing up the decision-making structure for non-standardized credits. Accordingly, the factors to be taken into account in drawing up the decision-making structure are the following. Number 1, level of exposure. Number 2, value of collateral. Number 3, type of borrower. Number 4, probability of default. یہ چاروں فیکٹرز جو ہیں وہ سب سے پہلے ضروری ہوتے ہیں کسی پرابیبلٹی کو اینالائز کرنے کے لیے. دیکھیں, پرابیبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے یہ کہیں گڑبڑ ہو سکتی ہے, تو کس حد تک گڑبڑ ہو سکتی ہے. لہذا جب ہم اس پرابیبلٹیز کا ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ اگر یہ صحیح جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, صحیح جا رہا ہے, 90% صحیح ہے. لیکن ہو سکتا ہے بعض کنڈیشنز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ پرابیبلٹیز جو ہیں 10% شاید ڈیویٹ بھی کر جائیں. اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے, میں نے آپ سے جیسے بتایا کہ لیول آف ایکسپوجر کیا ہے. اب اگر ایک ہیوج فائنینسنگ کر دی گئی ہے, ایک برج فائنینسنگ ہے, ایک کنسورشیم فائنینسنگ ہے, ایک سنڈیکیٹڈ لونس ہے انوالونگ ملینز اینڈ ملینز آف روپیز آف دا فائنینشیل انسٹیٹیوشن, تو اس میں سب سے زیادہ ہمیں محتاط ہونا پڑتا ہے. اس میں ہماری جو اکنامک کنڈیشنز ہیں, کنٹری کے اکنامک سیناریوز ہیں, کنٹری کی پالیسیز ہیں, ہمارے بینک کی کیا پالیسیز ہیں, انسٹیٹیوشنز کی کیا گائیڈ لائنز ہیں, یہ ہمیں بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اتنا ہیوج انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں, کریڈٹ کا مطلب کیا ہے؟ کریڈٹ کا مطلب ہوتا ہے انویسٹمنٹ. کوئی ڈپازیٹر آیا آپ سے کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے بعد, اس نے آگے کہا کہ یہ پیسے ہم سے لے لو, تو وہ ڈپازیٹر جو ہے ہمارے لیے اگر ڈپازیٹر ہے یا ہم اس کو ایسٹ موبلائزیشن کہہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ آ کر اپنے پیسے دے دیتا ہے بینک کو, اور بینک جو ہے وہ سمجھتا ہے اس کو انویسٹر. ظاہر ہے بینک نے پیسے اس کو رکھنے نہیں ہوتے اپنے پاس, بینک نے انویسٹمنٹ کرنا ہوتا ہے. اور انویسٹمنٹ وہ کہاں کرتے ہیں؟ انویسٹمنٹ وہ جب لوننگ کے ذریعے ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے جس نے فائنانس لیا ہوتا ہے کسی مالیاتی ادارے سے, تو وہ اپنے پاس وہ رکھنے کے لیے پیسے نہیں لیتا, ورنہ بینک کو ریٹرنز کہاں سے دے گا؟ اس نے کہیں اور انویسٹ کرنا ہوتا ہے. لہٰذا یہ 2 وے چینل جو سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, ڈپازیٹر آتا ہے اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں انویسٹمنٹ کرنے, اور وہ مزید جو پیسے فائنینشیل انسٹیٹیوشن لے لیتا ہے وہ آگے انویسٹمنٹ کرتا ہے, تاکہ یہ سائیکل چل جاتی ہے. پھر ادھر سے ریٹرن آتے ہیں, آگے ڈپازیٹر کو اس کا ریٹرنز پاس آن کر دیے جاتے ہیں. غرض کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ لیول آف ایکسپوجر دونوں اینڈ پر اسیس کرنا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنا بڑا ہے, اس میں کتنا فائنینشیل سٹیکس انوالوڈ ہیں, اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں تک اس کے ریٹرنز آ سکتے ہیں اور کہاں یہ مشکل میں پڑ سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ سب کچھ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے لیول آف ایکسپوجر کے حساب سے. پھر ہوتا ہے اس کے جو بیک اپس ہیں, ویلیو آف کولیٹرل. میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو کولیٹرل کی ویلیو ہے یہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے, کیونکہ ہمیں ہر طرح سے تیار رہنا چاہیے. کچھ نہ ہو تو کوئی بات نہیں, اسموتھ فلو چل رہا ہے, کیش انفلوز آ رہے ہیں, بینک کے ری پیمنٹس آ رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں, بینک کی کنڈیشن فلفل ہو رہی ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی کنڈیشن فلفل ہو رہی ہیں. مگر بات جہاں پر آ کے ختم جب ہوتی ہے کہ جہاں ڈیفالٹ شروع ہوتا ہے, جہاں ری پیمنٹس کی بات آتی ہے اور وہ نہیں آ رہے ہوتے, تو کیا ہوتا ہے, ہمارے مزید اور بار بار کہنے کے باوجود بھی وہ جو بوروور ہے وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اتر رہا ہوتا ری پیمنٹس کے حوالے سے. اور جہاں ری پیمنٹس کے حوالے سے جب بات مشکل میں پڑتی ہے, کھٹائی میں پڑنے لگتی ہے, تو فوری طور پہ اس کی سیکیورٹیز دیکھی جاتی ہیں. اور جب سیکیورٹیز دیکھی جا رہی ہوتی ہیں تو اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہاں یہ کیا ایڈیکویٹلی سیکیورڈ تھا
پتہ چلا ہاں اس کے بعد وہ اس کو اسیس کرتے ہیں اور اسیس کرنے کے بعد اس کا ویلیو آف کولیٹرل ڈٹرمنیشن جو ہو چکا ہوتا ہے اس کے حساب مارکیٹ میں جاتے ہیں لٹیگیشن کے پروسیس سے, اور وہ جو اس نے بیک اپس دیے ہیں ان کو ہم لیکویڈیٹ کرنے کے اوپر سوچنا شروع کرتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہمیں اکثر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بورور ہے جس نے ہم سے فائنانس لیا, یہ بورور جو ہے وہ کیا کرتا ہے, کس طرح کا ہے, اور کیا اس کے اینٹیسیڈنٹس ہیں, یہ سب ہم پہلے ہی معلوم کر چکے ہوتے ہیں, لہذا ہمیں یہ ڈٹرمن کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. لہذا پھر ہم اپنا ریکوری پروسیڈنگ شروع کرنے کے اسٹیج میں آ جاتے ہیں. جب یہ فائنینشیل کمپنیز اسیس کر لیتی ہیں کہ یہ رسک کی پرابیبلٹی آف ڈیفالٹ کیا ہے تو اس کے اکارڈنگلی وہ پروسیڈ وتھ کرتی ہیں, اور یہ پرابیبلٹی آف ڈیفالٹ جو ہے وہ شروع میں ہی انالائز کر لیا جاتا ہے جس وقت اس کو ڈسبرسمنٹ کیا جا رہا ہے. تو ان اینی کیس دا پرابیبلٹی آف ڈیفالٹ is an undertaken. And in order to move on further, in order to assess what the credit risk is, we'll move on in lines with the Basel Accord, and associated with it is the credit risk management. There is a slide which is there in front of you and I'll read it out for you. Along the lines of the proposals in the consultative paper to the new capital adequacy framework issued in June 1999, the risk-weighted assets in the standardized approach will continue to be calculated as the product of the amount of exposures and supervisory determined risk weights. As in the current accord, the risk weights will be determined by the category of the borrower, sovereign, bank or corporate. Unlike in the current accord, there will be no distinction on the sovereign risk weighting depending on whether or not the sovereign is a member of the Organization for Economic Coordination and Development. اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ باقاعدہ اگر جونیئر لیول پہ یا لوور لیول پہ بھی کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں, اس سے زیادہ جب آگے بات جاتی ہے جہاں ساورن رسک وغیرہ کا انوالومنٹ ہوتا ہے, جب اسٹرکچرڈ فائنینسنگ ہو رہی ہوتی ہے, ایک کنٹری یا ایک آرگنائزیشن دوسرے کنٹری کو فائنینسنگ کر رہی ہوتی ہے, اس میں پرابیبلٹیز آف ڈیفالٹ اسیس کر رہا ہوتا ہے, یا اس میں جو کچھ بھی سلسلہ ہوتا ہے بڑے لارجر کینوس میں آ کے ہوتا ہے, تو وہاں پہ وہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہیں, یو ہیو ٹو بی اے ممبر آف دیٹ آرگنائزیشن. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی انڈیویجول بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کنٹری ایز اے ہول. تو وہ کنٹری جو ہے اس اسٹرکچر کا حصہ یا پارٹ ہو جاتا ہے, اور جب وہ اس کا پارٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو وہی جو لائنز ہیں جو ٹو کرنے ہوتے ہیں جو وہاں کے اسٹرکچرڈ پالیسی گائیڈ لائنس میں ہوتے ہیں. لہٰذا اس کے اکارڈنگلی جو پرابیبلٹی آف ڈیفالٹ ہے, پرابیبلٹی ریشیوز ہیں, اس کے حساب سے وہ کام سارے کرنے ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے, اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ اسٹرکچر ڈیسیشنز کریڈٹ پرابیبلٹی کے حوالے سے, رسک پرابیبلٹیز کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہو جاتے ہیں. لہذا جب کبھی بھی کوئی کریڈٹ ڈیسیشن ساورن رسک کے حوالے سے ہوتا ہے تو اس میں یہ بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے اور اکارڈنگلی یہ بات آ جاتی ہے امپلیمنٹیشن کے لیے. لہذا جو انٹرنیشنل لیول پر جو آرگنائزیشنس ہوتی ہیں, جیسے کہ میں نے ایک ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا اکنامک کوآرڈینیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا, تو وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ کنٹریز کے درمیان, ساورنس کے درمیان وہ ارینجمنٹس کرتی ہے تاکہ وہاں انویسٹمنٹ ڈیسیشنس ہوں, اور ان آل پرابیبلٹیز اس کا رسک ڈیفالٹ بھی انالائز کیا جاتا ہے. انسٹیڈ دا رسک ویٹس فار ایکسپوجرز ول ڈیپینڈ آن ایکسٹرنل کریڈٹ اسیسمنٹس. The treatment of off-balance sheet exposures will largely remain unchanged with a few exceptions. اچھا جب ساورن رسک کی بات آتی ہے تو یہ کنٹری کا پھر ڈسپوزل وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے کہ اسے کس طرح سے کن لائنز پہ اس نے آگے موو اباؤٹ کرنا. بعض وقت یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس وقت یہ اکارڈ کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے تو وہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, وہ پھر اسی حساب سے اس پرٹیکولر کنٹری کو ایڈوائز کرتا ہے, اسے بتاتا ہے کہ ہاں یہ پرٹیکولر سچویشن ہے, اس پرٹیکولر سچویشن کے حوالے سے آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے. لہذا جو ساورن رسک جہاں پہ ہوتا ہے وہ پھر ویسے ہی گائیڈ لائنس ایشو کی جاتی ہیں. اب دیکھیں ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. The committee retains its proposal to replace the current accord with an approach that relies on the sovereign assessments of eligible ECAIs. Claims on sovereigns determined to be of the very highest quality will be eligible for a 0% risk weight. The assessments used should generally be in respect of the sovereign's long-term domestic rating for domestic currency obligations and foreign rating for foreign currency obligations.
The committee acknowledges the concerns expressed by some commentators regarding the use of external credit assessments, especially credit ratings. However, no alternative has been yet proposed that would be both superior to the current accords, OECD या non-OECD distinction, and as risk sensitive as the current proposal. جب یہ proposals جاتے ہیں sovereign کیپیسٹی میں، یعنی کنٹری ایک پروپوزل بھیجتا ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جس وقت لوور لیول پہ رسک کی بات ہوتی ہے اسی حساب سے وہی گائیڈ لائن جو ہے سینئر لیول پہ ہائر لیول پہ ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ جو کنٹری کی اکنامک پالیسیز ہیں وہ گورن کرتی ہیں. اب جب اکثر کچھ بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہمارے ہوتے ہیں، ہمارے ملکی پیمانے پہ میں بات کر رہا ہوں، جب یہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس اس کے ڈیولپمنٹ فنڈس نہیں ہوتے، نان ڈیولپمنٹ فنڈس بھی نہیں ہوتے. پھر ہم اپروچ کرتے ہیں مختلف فائنینشیل ایجنسیز کو باہر. آپ نے دیکھا کہ رول ان کا کبھی کوئی ہم ورلڈ بینک سے کہتے ہیں، کبھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے کہتے ہیں، یا کسی بھی ادارے سے جو ہمیں ان پروجیکٹس کو فائنانس کر سکے. اچھا، جب یہ باہر کے ادارے آتے ہیں فائنانسنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ہماری ڈومیسٹک پالیسیز کو ایسرٹین کرتے ہیں. وہ ڈومیسٹک پالیسیز کیا ہوتی ہے، اس پرٹیکولر لوکل ایکسچینج کمپوننٹ کا ریلیشن شپ کس طرح سے ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، وہ دیکھتے ہیں. اور پھر اس وہاں کی فورن کرنسی کا جو کمپوننٹ ہے وہ فورن کنٹریز کے ساتھ ٹریڈنگ میں کس طرح سے اس کی انالیسس ہو رہی ہے. یعنی جب یہ دونوں چیزیں انالائز کر لیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک ایجنسیز کیا ہیں، فورن ایکسپیڈینسیز کیا ہیں. جب یہ دونوں کا بیلنس آؤٹ وہ کرتے ہیں تب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری اکنامک جو کنڈیشنز ہیں اس میں شارٹ فال کہاں آ رہا ہے، اور کہاں اگر کون سے ایفرٹس کیے جائیں جس سے کہ بہت زیادہ اسٹرینتھ گین کر جائے ہمارے کنٹری کی اکانومی کے حساب سے. لہذا وہ اپنے پھر سجیشنز دیتے ہیں. بھائی کسی سے پیسے لینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اور جب پیسے لے لینا اس کے بعد اس کے حوالے سے جو اس کا امپلیمنٹیشن ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. لہذا ہمیں اپنے ڈومیسٹک پالیسیز کو اور جو فورن ٹریڈنگ پالیسیز ہیں ان دونوں کو بڑا کوآرڈینیٹڈ انداز میں موو کرنا پڑتا ہے، تاکہ کل کو جب ہمارا ساورن رسک اسیسمنٹ ہو تو ہم ایک ایک چیز انالائز کر کے بتا سکیں کہ ہاں ہماری یہ ڈومیسٹک ایجنسیز تھیں جس کے حساب سے ہم نے یہ اکنامک کنڈیشنز میں موو آؤٹ کیا، یہ ہماری فورن ایکسپیڈینسیز تھیں اس کے حساب سے ہم اکنامک ایجنسیز میں موو آؤٹ ہم نے کیا. لہذا یہ جب اتنا سیٹسفیکشن کا یہ لیول آ گیا ہے تو پھر ہم آپ کو رجوع کر رہے ہیں کہ اتنا اگر ہم کریں گے تو مزید سٹریس ہمارے اوپر نہیں ہوگا، لہذا ہمیں اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. تو اس کا پھر اسیسمنٹ ہوتا ہے، رسک انالیسس ہوتی ہے، اس کے پھر وہ سجیشنس ہمارے پاس آتے ہیں. بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اس کے حساب سے، کیونکہ انہوں نے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی انویسٹمنٹ کریں گے تو اس کا رسک کیا ہے. انالیسس کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہاں یہ رسک ہے، اور اگر ہم اس میں انویسٹمنٹ کر دیں گے تو یہ رسک نہیں ہوگا. لہذا وہ ساورن گارنٹیز وغیرہ لی جاتی ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے، انہیں جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان کو یہ پتہ چل سکے کہ ہاں یہ اب انویسٹمنٹ ہے اور یہ سیکیورڈ انویسٹمنٹ ہے، سیف انویسٹمنٹ ہے، اور ہر طرح سے اگر جو پالیسیز ہم انہیں بتائیں گے تو وہ ان پروجیکٹس کے لیے یہ سیکیورڈ فائنینسنگ کی جا سکتی ہے. اب مزید دیکھتے ہیں سلائڈ. It has also been indicated that the committee should and could mitigate concerns on the use of external credit assessments by providing strict guidance and explicit criteria governing the use of credit assessments. The committee has clarified the criteria set out in the first consultative paper. Following the notation used in the June 1999 consultative paper, the risk weights of the sovereign would be as follows. اچھا، یہ جو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہوتی ہیں جو ہمارے پروجیکٹس میں انوالو ہو جاتی ہیں، وہ اندازہ ہو جاتا ہے یہاں پہ کہ یہ انوالومنٹ ہے اور یہ رسک ویٹس ہیں، ان کو ایسرٹین کرنا ضروری ہوتا ہے. جب وہ مانیٹر ہو جاتا ہے، جب وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہیں تو اس کے حساب سے وہ کیٹیگرائز کر دیتی ہیں کہ کون سا پروجیکٹ، کون سا ساورن، کون سا کنٹری کس انداز میں رسک ویٹڈ ایوریج وہاں پہ کیا نکلتا ہے، اور اس کی ریٹنگ کس طرح ہوتی ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک سلائیڈ کی شکل میں. کریڈٹ اسیسمنٹس AAA to AA, risk weights 0%. Then comes A+ to A, that is 20% risk weights. BBB+ to BBB, risk weights 50%.
BBB plus to B 100%, below B 150% risk weights, unrated 100% risk weights. At national discretion, a lower risk weight may be applied to banks exposures to the sovereign of incorporation denominated in domestic currency and funded in that currency. Where this discretion is exercised, other national supervisory authorities may also permit their banks to apply the same risk weight to domestic currency exposures to this sovereign or central bank funded in that currency, to address at least in part of the concern expressed over the use of credit ratings and to supplement private sector ratings for foreign exposures. The committee is currently exploring the possibility of using the country risk ratings assigned to the sovereigns by export credit agencies, ECAS. अच्छा, ये प्रोसेस जो है ये इंटरलिंक्ड है, इंटरचेंड है, इंटरकनेक्टेड है, इस आपस में ये हर तरह से रिलेटेड है, क्योंकि अगर सॉवरेन रिस्क के हवाले से कोई बात की जाती है तो वो डाउन द लाइन कन्वे होता है. अगर सॉवरेन रिस्क में रेटिंग हमारी कुछ और होती है, जैसे लॉन्ग टर्म रेटिंग, मैंने जिसका क्रेडिट रेटिंग के बारे में आपसे पहले पिछले अपने लेसन्स में किया था ना, कि क्रेडिट रेटिंग की किस तरह से जाती है और क्रेडिट रेटिंग क्या, उसके माने क्या होते हैं. मैं यहाँ दोहरा दूँ कि क्रेडिट रेटिंग अगर की जाती है तो वो ये देखा जाता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग के उसके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ अगर जो हैं वो किस तरह से पे बैक वो कर सकता है, क्या वो मुतहम्मिल है इस बात का कि लॉन्ग टर्म रेटिंग वो पे कर सकता है. शॉर्ट टर्म रेटिंग के बारे में भी यही बात की जाती है कि अगर जो नियर फ्यूचर में अगर उसकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो उसके अंदर उसकी कैपेसिटी है कि वो पे बैक कर सके. ये सारी जो सूरत हाल है वो देख ली जाती है. तो देखने के बाद फिर ये अंदाज़ा किया जाता है कि रेटेड कहाँ आता है. लिहाजा ये सिर्फ कहना कि रेटिंग हो गई और बस काफ़ी है, नहीं, ये डाउन द लाइन सिलसिला चलता है. जब हम किसी डोनर एजेंसीज़ को कांटेक्ट करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स लेकर जाते हैं, हम फंडिंग्स हासिल करने की कोशिश करते हैं, हमें वो रिक्वेस्ट हमसे मांगता है, फिर हमारा असेसमेंट होता है, रिस्क देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, तो ये बेसल टू अकॉर्ड के हवाले से उसका वेटेड जो रिस्क है वो देखा जाता है और इसी वेटेड के हिसाब से उनके पास उसके फिर फॉर्मूली हैं जिस पे उन्होंने वर्कआउट किया होता है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, इस पर्टिकुलर प्रायोरिटाइजेशन में कितना आपके पास परसेंटेज होना चाहिए और यहाँ पर कौन सा सॉवरेन कितना फुलफिल करता है. जब ये वहाँ पे स्टॉप लेवल पर सॉवरेन के हवाले से ये बात यहाँ पर डिटर्मिन हो जाती है तो यही सिलसिला नीचे तक आता है, क्योंकि ये चेन है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ऊपर से नीचे तक ये वही रिस्क के हवाले से बात की जाती है. और जब ये पूरा मुकम्मल हो जाता है, रिस्क एनालाइज कर लिया जाता है, तो एनालिसिस की बुनियाद पर फिर इसकी फंडिंग होती है और वो फंडिंग फिर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हवाले से मॉनिटर्ड होती है और यही सिलसिला जो है वो साइकिल पूरी चल रही होती है. हम मज़ीद देखते हैं, एक स्लाइड आपके सामने है. The key advantage of using publicly available export credit agencies risk scores for sovereigns is that ECA risk scores are available for a far larger number of sovereigns than a private ECAI ratings. अब जब ये कभी ECAI रेटिंग्स के हवाले से बात होगी तो उसके एक्सपोजर के हवाले से बाकायदा रिस्क एनालिसिस जो की गई है और जो उसका वेटेड रिस्क निकाला गया है वो डिटर्मिन हो चुका होता है और उससे फिर मूव अबाउट करते हैं. आपने देखा कि जिस वक्त हमारे मुल्क में इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज फाइनेंसिंग करती हैं तो उसमें आप गाहे बगाहे जब इंस्टॉलमेंट्स रिलीज़ होने की बात होती है, ट्रांशे रिलीज़ होने की बात होती है, तो हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो देखा जाता है कि ये हमारा डेफिसिट क्या है, इन्फ्लेशनरी कंडीशंस क्या हैं, हमने उसको किस तरह से स्टेप्स लिए, कौन सा इंस्टीट्यूशन इसमें कितना इन्वॉल्व रहा, कौन सा हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसने क्या पार्ट प्ले किया, प्रोजेक्ट्स का क्या हुआ, हमने किस तरह से अपने बजट को कंट्रोल किया, फिस्कल पॉलिसी हमारी क्या है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है, हमारा जो एग्रीकल्चर इकॉनमी का बेस है वो क्या है. ये गरज के सारे जो फैक्टर्स हैं ये एनालाइज किए जाते हैं और अपनी डोमेस्टिक एक्सपीरियंसेस के हवाले से वो सॉवरेन रिस्क का एक रिस्क वेटेड एवरेज निकाल के फिर हमसे वो बात करते हैं कि हाँ, दिस इज़ द रिस्क विच इज़ इन्वॉल्व्ड एज फार एज दिस
particular project that you have asked for will be considered into account, اور اس کے accordingly پھر وہ فائنینشیل مانیٹرنگ ہو جاتی ہے اور ڈسبرسمنٹس ہوتے ہیں. فرض کہ یہ ان اینڈنگ سا سلسلہ ہے جو رسک کا. ہماری لائف چاہے کہیں بھی ہو, انڈیویجول کیپیسٹی میں ہو یا کسی کارپوریٹ لیول پر ہو یا کمرشل لیول پر ہو یا ساورن لیول پر ہو, ہر جگہ اس کی گائیڈ لائنس ہیں جو ہمیں کمپلیٹ کرنی پڑتی ہیں. A primary function of the ECAs is to ensure the country's risk and sometimes also the commercial risk attached to the provision of export credit to foreign buyers. In April 1999, the OECD introduced a methodology for setting benchmarks for minimum export insurance premiums for country risk. This methodology has been adopted by various countries. Based on an econometric model of 3 groups of quantitative indicators, the methodology reduces a risk classification by assigning individual countries to one of 7 risk scores. The committee proposes that supervisors may recognize the country risk scores assigned to sovereigns by export credit agencies that subscribe to the OECD 1999 methodology and publish their risk scores. Banks may then choose to use the risk scores produced by an ECA recognized by their supervisor. جب یہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہمارا اسیسمنٹ کر لیتی ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے ان لائنس پر, کیونکہ جہاں بھی کچھ ہوتا ہے تو یہ صرف ایک کنٹری کے لیے ہی انہوں نے گائیڈ لائنس نہیں مرتب کی ہوتی, بلکہ اس میں سارا انوالومنٹ پورے گلوبل لیول پہ ہوتا ہے. کیونکہ ایک جو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی کوئی بھی ہوگی وہ کسی ایک کنٹری کو ہی صرف کیٹر نہیں کر رہی ہوگی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ممبرشپ اسٹیٹس اس آرگنائزیشن میں اس پرٹیکولر ساورن کا کتنا ہے, اس کے حساب سے وہ ڈونر ایجنسی کہاں تک اس کو فنڈ کر سکتی ہے, اس کے حساب سے رسک انالیسس ہے. تو جو یہ پالیسی بنتی ہے ان ڈونر ایجنسیز کی, وہ ان لائنس پہ بنتی ہے, تیار ہوتی ہے, تاکہ آئندہ جب کبھی بھی کوئی ایسا سینیریو ہو تو اس کے حساب سے وہ پروڈیوس کی جا سکے اور وہ کنوے کیا جا سکے. لہذا یہ ساورنٹی کے عین تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو گائیڈ لائنس ایشو کی جاتی ہیں وہ یونیفارم ہوتی ہیں اور اسی کے حساب سے ان کی پھر فنڈنگ ہوتی ہے. آپ ممبرشپ ہوتی ہے ان آرگنائزیشن کی, اس ممبرشپ کے تحت وہ موو اباؤٹ کرتے ہیں اور اسی کے حساب سے پھر ان کو SDR سینکشن ہو جاتے ہیں, جس کو کہا جاتا ہے اسپیشل ڈرائنگ رائٹس, تاکہ وہ دے دیے جاتے ہیں اور دینے کے بعد ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اس پرٹیکولر پروجیکٹ کے لیے کس وقت کتنے فنڈس اویلیبل ہونے چاہیے اور اس کے حساب سے پھر آپ اسے وڈرا کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ جو انٹر کنیکٹڈ چین ہے تو چل رہی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ساورنٹی کا رسک انالیسس بھی کیا گیا ہوتا ہے اور پھر وہ امپلیمنٹیشن ہو جاتا ہے. The committee proposes that supervisors may recognize the country risk scores assigned to sovereigns by export credit agencies that subscribe to the OECD 1999 methodology and publish their risk scores. Banks may then choose to use the risk scores produced by an ECA recognized by their supervisors. The OECD 1999 methodology establishes 7 risk score categories associated with minimum export insurance premiums. As detailed, each of these ECA risk scores will correspond to a specific risk weight category. Where only a risk score which is not associated with a minimum premium is indicated, it will not be recognized for risk weighting purposes. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ جب کیٹیگریز کو ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے تو رسک ویٹڈ ایوریج دیکھ لیتے ہیں کہ رسک کتنا ہے اس پرٹیکولر پروجیکٹ میں اور اسی کے حساب سے کتنی فنڈنگ کی جاتی ہے. جب انہوں نے یہ انالیسس کر لیا رسک ویٹنگ کا اور کس طرح سے اس میں رسک ہے پورا کیا جائے اور کیسے اس کی انالیسس کی جائے, جب یہ سارا چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں, دیکھنے کے بعد ان کی کیٹیگریز جو ہیں وہ ہم اس کو مزید سیگمنٹیشن کرتے ہیں اور وہ پھر کیا ہوتا ہے, رسک ویٹنگ ایوریجز ہو جاتی ہیں, رسک ویٹنگ کیٹیگریز ہوتی ہیں, تاکہ جب ہمارے سامنے یہ رسک ویٹنگ کیٹیگریز آئیں, سامنے پتہ ہو, ہمیں اندازہ ہو جائے, تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے یہ پرٹیکولر جو فائنانسنگ ہے, پرٹیکولر جو پروجیکٹ ہے, کس حوالے سے ہے اور کہاں پر یہ رسک ویٹڈ ایوریج کس طرح کتنا ہوگا. اور جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو یہ رسک کتنا اس میں انوالومنٹ ہو جاتا ہے. جب بھی کبھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو رسک انالیسس کے بعد اس کی رسک
کیٹیگرائزیشن بھی ہوتی ہے. اور اس کی مثال یہ آپ کے سامنے ہے, اس چارٹ کی مدد سے میں آپ کو بتاتا ہوں. The committee is proposing that the risk scores will be slotted into the risk weighting categories as in the table. ECA risk scores 1, risk weights 0%. ECA risk scores 2, risk weights 20%. ECA risk scores 3, risk weights 50%. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب جیسے جیسے آپ کے ای سی اے رسک اسکورز بڑھتے جاتے ہیں اسی حساب سے رسک ویٹس کی پرسنٹیج میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اب ابھی تک آپ نے دیکھا کہ یہ ای سی اے رسک 1, 2, 3 ہے, تو اس میں کیا ہوا کہ رسک ویٹس جو ہیں وہ شروع ہوئے 0% سے اور تیسری کیٹیگری میں جب پہنچے تو وہ 50% پہ آ گئے. لہٰذا جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں رسک اسکورز میں ہمارا اضافہ ہوتا جاتا ہے, رسک ویٹس میں اسی حساب سے اضافہ ہوتا ہے. اب دیکھیں مزید کیا کہتا ہے یہ table. ECA risk scores 4 to 6, risk weights are 100%. ECA risk scores 7, then the risk weights are 150%. جب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اسکورنگ کے حساب سے رسک کا ویٹ بھی ہے اور جیسے ہی رسک کا ویٹ ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں اس میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. لہٰذا یہ جو رسک ویٹنگ کیٹیگریز ہیں یہ ڈٹرمنیشن ہوتا ہے اس بات کا کہ اس پرٹیکولر فائنینشیل پروجیکٹ میں جو انویسٹمنٹ کیا جا رہا ہے وہاں ای سی اے کا اسٹینڈرڈ رسک اسکور کیا ہے, تو اس کے حساب سے رسک ویٹس کیا ہوں گے اور کن لائنس کو ٹو کیا جائے گا, کیسے فالو کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ انٹر لنکڈ ہے. دا مومنٹ ای سی اے رسک اسکورز آر اسٹیبلشڈ, that very second, that very moment, it is the risk weights which are carried through as well. لہٰذا جب کبھی بھی کوئی بات ہوگی تو it is synonymous. Wherever it is going to be the ECA risk scores, there is going to be the risk weights. Given the similarity in risk profiles, claims on central banks are assigned the same risk weight as that applicable to the sovereign governments. اب جب کوئی گورنمنٹ کے اوپر کوئی رسک ویٹ اسیس کر دیا جاتا ہے تو اب اس گورنمنٹ کے جو مین باڈیز ہیں, جو سینٹرل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ہمارے ملک کا جو سینٹرل بینک ہے وہ اس کیٹیگری سے سب سے پہلے متاثر ہوگا. اس کی بھی وہی کیٹیگری ڈٹرمن ہوگی جو ہماری ساورن کنٹری کی ہوئی. ہمارے ملک کی جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی نے جو ریٹ کیا ہے کیٹیگری, بالکل اسی کے حساب سے ہمارا جو سینٹرل بینک ہے یعنی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کی بھی وہی ریٹنگ ہوگی, کیونکہ اس نے وہ آگے امپلیمنٹ کرنا ہے بہت سی چیزیں جو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز نے یا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس نے ہمارا اسیسمنٹ کیا اور اس اسیسمنٹ کے تحت ہماری کیٹیگرائزیشن کی گئی. لہذا سینٹرل بینک بھی اسی کیٹیگریز کو فالو کرتا ہے. فردر آن, دا بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹس, دی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, دا یورپین سینٹرل بینک اینڈ دا یورپین کمیونٹی ول ریسیو دا لوئسٹ risk weight applicable to sovereigns and central banks. After further reflection, the committee is no longer calling for adherence to the SDDS set out by the IMF as a precondition for preferential risk weights. Judging compliance with these standards is a qualitative exercise and an all or nothing judgment may be overly simplistic. بات یہ ہوتی ہے کہ جو او ای سی ڈی ہے, آرگنائزیشن آف اکنامک کوآرڈینیشن اینڈ ڈیولپمنٹ, اس کے جو سیٹ اسٹینڈرڈز ہیں, سیٹ کرائٹیریا ہیں, وہ ہمیں فالو کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں ہر لیول پہ. یا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے اس نے جتنے بھی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں لائک دی آئی ایم ایف, لائک دی ورلڈ بینک اینڈ سو آن, ان سب کی کریڈٹ ریٹنگ ہے. اب ان کی کریڈٹ ریٹنگ شاید اتنی زیادہ اسٹرینجنٹ کنڈیشنز پہ نہیں ہے جتنا ان ایریاز میں آ جاتی ہے جو ساورن رسک پورا جس میں انوالومنٹ ہوتا ہے, اور وہ ساورن رسک جو ہے وہ ساورن کنٹریز کے حساب سے ہوتا ہے. اب وہاں پر کیونکہ فائنینشیل اوبلیگیشنز اتنے زیادہ ہیں جس کا امپلیمنٹیشن ہر انداز میں کیا جاتا ہے, اور وہ جو امپلیمنٹیشن ہے اس کا جو مانیٹرنگ ہے وہ یہی انسٹیٹیوشنز کرتے ہیں. لہذا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں وہ بے شک اس میں کم یا لو ریٹ کی جا سکتی ہیں,
لیکن جو فنڈنگ جنہیں کی جا رہی ہے ان کا تو اسٹینڈرڈائز فارمیٹ ہے، اس کے حساب سے ہی انہیں کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا جو OECD کے حساب سے یہ IMF میں ہو سکتا ہے شاید کوئی کنڈیشنز میں نرمی ہو جائے، لیکن جہاں یہ فنڈنگ کی جا رہی ہے، جن کنٹریز میں فنڈنگ کی جا رہی ہے، جن پروجیکٹس کو فنڈنگ کی جا رہی ہے، وہاں کا جو سینٹرل بینک ہے وہ اس میں پوری طرح انوالو ہوتا ہے. مزید دیکھتے ہیں، ایک سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. Therefore, the committee does not wish to create a structure in which a sovereign or supervisor compliance with these fundamental standards would be assessed in a purely mechanical fashion. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس کے حساب سے پھر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے کریڈٹ ڈیسیشن کیا گیا. جب بھی کبھی کوئی کریڈٹ ڈیسیشن کیا جاتا ہے تو ان تمام انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسیز کا جو ریٹنگ ہے وہ دیکھی جاتی ہے. ہمیں یہ بھی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کون سا رسک کیسا کورڈ ہو رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی جب معلوم ہو گیا کہ یہ رسک کون کون سا ہے تو اس کے حساب سے پھر ہمارے ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے. لہٰذا جو کریڈٹ ڈیسیشن ہے وہ ڈیسیشن میکنگ اسٹرکچر کے حساب سے ہوتا ہے. اس میں کیا کیا ہے میں آپ سے ذکر کر چکا تھا. اس میں جو ہے سب سے پرائمری وہ فنکشنریز ہیں، پرائمری ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، پرائمری ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، پرائمری ان کے بیہیویئرل پیٹرنس ہیں، ان کے ریفلیکسز ہیں، اور کس طرح سے ان کے رسپانسز ہوتے ہیں in a given or in a particular situation. لہٰذا جو کریڈٹ ڈیسیشن ہے اس کے حساب سے ہے. اس کے بعد کیا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ہمیں بیسک گائیڈ لائنس دی جاتی ہیں، اور وہ بیسک گائیڈ لائنس رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ہیں، اور وہی اسٹرکچرڈ ڈیسیشن میکنگ کو فیسیلیٹیٹ کی جاتی ہیں تاکہ جب تک وہ گائیڈ لائنس ہمارے سامنے ہوں گی اس کے حساب سے ہم پروسیڈ وتھ کر سکیں گے. لہٰذا یہ جو اسٹرکچر لون کا ہے، چاہے وہ اسٹینڈرڈائزڈ ہو چاہے وہ نان اسٹینڈرڈائزڈ ہو، اس میں ہر انداز میں ہمیں ان ڈیسیشنز کو فالو کرنا ہوگا اور ان گائیڈ لائنس کو دیکھنا ہوگا. پھر ہر لیول پہ، چاہے وہ لوکلائزڈ ہو چاہے وہ انٹرنیشنل ہو، گائیڈ لائنس دی گئیں. ہمارا جو سینٹرل بینک ہے اس کے لیے بھی گائیڈ لائنس ہیں، ڈاؤن دا لائن آگے گائیڈ لائنس فالو کی جاتی ہیں. جب کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اسی طرح سے جو انٹرنیشنلی جب ایکنالج کیا جاتا ہے، ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک کنٹری میں میٹ وتھ کرتے ہیں اور انٹرنیشنل مانیٹری سینیریو، انٹرنیشنل اکنامک سینیریو کو دیکھا جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر یہ اکارڈ ہوا، اور وہ کیا نام سے جانا جاتا ہے، بیسل II اکارڈ، جس میں ساری رسک انالیسس کی جو بھی تجاویزات ہیں ہر انداز میں جو گائیڈ لائنس ہیں وہ دی گئیں. اب ساورن رسک ویٹس کیے گئے، اس میں رسک انالیسس کی گئی، اس میں ہر انداز میں دیکھا گیا کہ کس طرح سے انالائز کیا گیا. اب ہم نے آج یہ دیکھنے کے بعد محسوس کیا، اندازہ کیا کہ وہ اگر فٹ سٹیپس ہم نے فالو کیے، ساورنٹی بھی دیکھی گئی، سینٹرل بینک کے رولز بھی دیکھے گئے، گائیڈ لائنس بھی اننسیٹ کی گئیں، وہ بھی فالو کیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ ان لائنس کو اگر ہم نے ٹو کیا، ہمارا جو فائنانس ہے، ہمارا جو کریڈٹ ہے وہ سیکیورڈ ہے. جب تک یہ رہے گا اس وقت تک ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا. لہٰذا اب ہم اس بات کو یہیں پہ روکتے ہیں کہ آج تک ہم نے جتنا پڑھا، جتنا ڈسکس کیا، اس میں کہاں تک رسک انالیسس کا ہاتھ ہے اور کس طرح سے ساورن رسک اس میں انوالو ہوتے ہیں. لہٰذا بات ہم یہیں روک دیتے ہیں، ختم کرتے ہیں. آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، پھر باتیں اور ہوں گی رسک کے حوالے سے. اب اجازت دیجیے.